بلوچستان سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صوبے کی جغرافیائی ساخت اور دور دراز آبادیوں تک بجلی اور پانی کی فراہمی اہم چیلنجز۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال مگر اب بھی زمین کے اندر دفن دولت ہے۔ بلوچ عوام کی کشادہ دلی، مہمان نوازی اور مختلف برادریوں کے درمیان دیرپا ہم آہنگی موجود ہے۔ سیکیورٹی ادارے قیام امن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ امریکہ کے معتبر جریدے فارن پالیسی نے پاکستان کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دے دیا۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کے سفارتکاری نے خطے میں نئی جہتیں قائم کی۔ امریکہ، ترکی، ملیشیا، ایران اور چین کے ساتھ تعلقات کے فروغ پر زور۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے نے خطے میں نئی سفارتی لہر پیدا کی۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی تعاون کو امریکی جنرل مائیکل کوریلا نے غیر معمولی اور مؤثر قرار دیا۔ پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس مانیٹرنگ میکانزم پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی اور ذبیح اللہ مجاہد نے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ مذاکرات کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی روکنا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف قابل تصدیق نگرانی کے نظام کے قیام کا حامی ہے۔ اجلاس میں دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد سازی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی گفتگو متوقع ہے۔ پی آئی اے نے 5 سال بعد برطانیہ کے لیے باقاعدہ پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز روانہ۔ شاندار تقریب کا انعقاد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، برطانوی ہائی کمشنر جین میلٹ، ایویشن حکام اور پی آئی اے انتظامیہ سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب میں کہا، پی آئی اے پر عائد پابندی سے حکومت کو بڑا نقصان ہوا۔ پی آئی اے کے معیار کی بحالی اور روس کی دوبارہ فعال سازی پاکستان کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ وزیر دفاع نے برطانوی ہائی کمشنر جین میلٹ کے مثبت تعاون کو کلیدی قرار دیا۔ سفارتی عملے اور ایویشن حکام کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کر دی۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر، وزیرستان اور کولم کے سرحدی راستے 13ویں روز بھی بند۔ باب دوستی، تودخم، خرلاچی، انگور اڈا اور غلام خان پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ چمن میں صرف افغان شہریوں کو لے جانے والی گاڑیوں کو افغانستان جانے کی اجازت۔ جھڑپوں کے بعد 10,000 افغان شہری واپس، 1200 خالی کنٹینرز پاکستان میں داخل۔ سرحدی راستوں پر پھنسے ٹرکوں میں گوشت، پھل، سبزیاں اور جوس خراب ہونے لگے۔ باب دوستی کھلنے کی صورت میں ٹرانزٹ کنٹینرز مرحلہ وار بحال کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مردان یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ طلبہ سے خصوصی نشست۔ مارکہ حق اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ دشمن کی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ اساتذہ اور طلبہ کا شہداء اور غازیان کو زبردست خراج تحسین۔ کہا، قوم امن و ترقی میں فوج کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ پختونخوا کے نوجوان ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر افواج مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ بھارتی مندوب کے الزامات پر پاکستان نے اقوام متحدہ میں 2 ٹوک جواب دے دیا۔ پاکستانی مشن کے کونسلر کیسر سلیمانی نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم، اجتماعی قبری اور جبری گمشدگیاں جاری۔ بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ ہندوتوا کی فسطائی سوچ نے بھارت کو نفرت کی فیکٹری بنا ڈالا۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے۔ آزاد کشمیر میں جمہوری ادارے قائم ہیں۔
سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اہم اتحادی ہے، ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے میں اتحادی شراکت داری پر زور۔ کہا عبدالقادر پٹیل نے اپوزیشن دور میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملک کی ترقی، سیاسی ہم آہنگی اور اتحادی روابط کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اور پنجاب میں فضائی آلودگی کا وبال برقرار، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 363 تک جا پہنچا۔ بھارتی شہر دہلی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 232 ریکارڈ۔ پاکستان میں فیصل آباد کی فضا سب سے زیادہ مضر صحت رہی، 539 AQI ریکارڈ۔ ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا کہ آلودگی کی صورتحال انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، بوڑھے اور بیمار افراد زیادہ خطرے کی زد میں ہوں گے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت کر دی۔